نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھی تھیں، اس لیے اپنی حیات ظاہری میں رسول پاک نے جسے اپنا مصلی عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی تھی، پھر میں اسے دہرا رہا ہوں کہ نبی پاک نے جو یہ شرف آپ کو عطا کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کتنی نمازیں پڑھائی تھیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا 17 نمازیں رسول پاک کی موجودگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ غور کریں، تاجدار انبیاء امام الانبیاء موجود ہیں اور امام الانبیاء کے حکم پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائے۔ یہ جو اس شرف کے قابل ہوئے، یقیناً یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ اب کوئی یہ کہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ رافضیوں کا اعتراض ہے، وہ کیا ہے کہ اچھا رافضیوں کا جو اعتراض ہے وہ تو انتہائی خبیث ہے، یہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں ان کا اعتراض سنیں۔ رافضیوں کا اعتراض کیا ہے صدیق اکبر پر؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ صدیق اکبر یہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، یہ غاصب تھے، یعنی انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہوا تھا، معاذ اللہ انہیں زبردستی خلیفہ بنے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ رافضی کہتے ہیں، بات یاد رکھیے گا۔ روافظ کن کو کہتے ہیں؟ روافظ نام ہے جن کو فی زمانہ شیعہ کہتے ہیں، یہ روافظ، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، وہ درست ہے، مگر خلیفہ اول سیاست میں، کس میں؟ سیاست کے حوالے سے، یعنی پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے، پولیٹکس کرتے ہوئے آپ خلیفہ اول ہیں۔ رہی بات ولایت میں، بزرگی میں، طریقت میں، پرہیزگاری میں اور دیگر تمام صفتوں میں، علم میں، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا یہ سب سے افضل ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ اور یہ اس طرح کا بھی عقیدہ، یہ جو گڑھا گیا عقیدہ، یہ شریعت پر الزام ہے، شریعت پر افتراء ہے، اہل سنت پر یہ الزام ہے۔ یاد رکھے یہ تو معاذ اللہ رسول پاک کے انتخاب پر اعتراض ہوا۔ کیا رسول، اچھا یہ مجھے بتائیں سیاست کا امامت کے مسئلے سے کیا تعلق؟ مجھے آپ بتائیں، جسے آپ الیکشن میں سلیکٹ کرتے ہیں، جو کسی ایریے کا وزیر بن جاوے، ایم ایل اے بن جاوے، ایم پی بنے یا جو بھی بنے، کیا وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا فقط اسی خوبی کی وجہ سے کہ آپ کے اندر سیاسی خوبیاں تھیں سرکار دو عالم نے اپنا مسلح عطا فرما دیا تھا؟ تو مسلح دینے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ مسلح کس کو دیا جاتا ہے؟ آپ یہ جو امام ہے نا، آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے صف بنائیں اور کوئی امام موجود نہ ہو، مسجد کا امام موجود نہ ہو، تو پھر امامت کے مسلح پر لانے کے لیے، یعنی کسی کو امام بنانے کے لیے جو شرائط ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس پوری صف میں امامت کا سب سے زیادہ اہل کون ہے۔ اب اہلیت امامت میں دیکھا جائے گا ان میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ عالم مسائل کا عالم ہو اور قراءت بہت اچھے طور پہ جانتا ہو، یعنی اس کا بھی عالم ہے۔ اب پورے مجمع میں امامت کا حقدار کون ہوا؟ جو عالم ہے۔ اب اگر اسی مجمع میں ایک سے زائد ایسے افراد پائے جائیں جو علم میں ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہوں، یعنی ہم رتبہ ہوں، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ تو فرمایا گیا پھر ان میں پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ ان میں دونوں میں زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ تو جو زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی اور بھی دیگر شرائط میں نے مختصر سمجھایا ہے، لیکن سارے شرائط کا ماحصل یہی ہے جو میں نے بتایا۔ اب آپ بتائیے رسول پاک صدیق اکبر کو کس جماعت کا امام بنا رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے؟ روئے زمین کے اتقیاء صالحین عابدین زاہدین کے جو سردار ہیں نا صحابہ، ان کا امام بنا رہے۔ مولا مشکل کشا کا امام بنایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے، عثمان غنی کا امام بنایا، فاروق اعظم کا امام بنایا، حضرت ابو ہریرہ، طلحہ، زبیر اور دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، ان کا امام بنایا سرکار دو عالم نے صدیق اکبر کو۔ تو یہ تو ظاہر ہے اور بالکل ثابت ہے کہ اگر ان میں کوئی سب سے بڑا متقی تھا تو حضرت ابوبکر تھے، سب سے بڑا کوئی عالم تھا تو حضرت ابوبکر تھے، سب سے بڑا زہد و قناعت والا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ مقبول تھا تو حضرت ابوبکر تھے۔ اور روایات بھی اس پر شاہد ہیں، وہ میں عرض کروں گا۔ عقلاً بھی یہ بات قابل تسلیم ہونی چاہیے۔
اور پھر معذاللہ یہ کہنا کہ انہوں نے غصب کیا تھا، یہ تو روافظ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کیا تھا۔ اچھا، یہ روافظ کے جتنے عقیدے ہیں نا، یہ عقیدے اتنے کھوکھلے ہیں کہ جن کو یہ اپنا بزرگ ثابت کرتے ہیں نا، جس کے لیے فضیلت ثابت کرتے ہیں، فضیلت کس کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غصب کر لیا، فاروق اعظم نے بھی غصب کیا، عثمان غنی نے بھی غصب کیا۔ اب یہ تینوں کے بعد جو اصل میں خلیفہ تھے وہ حضرت علی بنے، لیکن حقیقتاً خلیفہ وہی تھے، یہ تینوں جو تھے وہ معاذاللہ فاسد تھے۔ اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت مولا مشکل کشا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہیں۔ حضرت علی کیا ہیں؟ حیدر کرار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا۔ حضرت علی کی شجاعت کی یہ شان تھی کہ فقط ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ کی یہ شان تھی کہ عرب کے مشہور پہلوان کے سر پر آپ نے ذوالفقار کا ایک وار مارا تو اس وار نے نہ صرف اس کے لوہے کے لباس کو کاٹا، اس کے سر کو کاٹا، اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ یہ حضرت علی، ان کی شجاعت و بہادری کا شہرا تھا، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ آپ بتائیے کہ اسلام کے تخت پر، اسلام کی خلافت پر کوئی ظالمانہ قبضہ کرے اور حضرت علی اس کو برداشت کر رہے تھے؟ صدیق اکبر غاصب ہوئے، حضرت علی نے برداشت کر لیا۔ فاروق اعظم غاصب ہوئے، حضرت علی نے برداشت کر لیا۔ عثمان غنی غصب کر کے انہوں نے خلافت کی، حضرت علی نے برداشت کر لیا۔ تو تمہارے نزدیک جو علی تم ثابت کیا چاہتے ہو، وہ علی تو بزدل تھا، وہ تو ڈرپوک تھا کہ وہ صدیق اکبر سے ڈر رہا ہے، فاروق اعظم سے ڈر رہا ہے، عثمان غنی سے ڈر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک علی وہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یقیناً علی حیدر کرار ہیں۔ وہ ساری خوبیاں جو اللہ اس کے رسول نے انہیں عطا فرمائے، ان ساری خوبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ ان ساری خوبیوں کو ماننے کے لیے جو فضائل ہیں، جو حدیث ہے، وہ بھی ہم ثابت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے ماننے کا انداز ایسا ہے کہ جس ماننے میں بھی تم حضرت علی کو بزدل قرار دیتے ہو، وہ بزدل تھے، وہ ڈرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت میں حضرت علی مشیر ہوا کرتے تھے، وہ مشورے دیتے تھے۔ فاروق اعظم کی خلافت میں حضرت علی کے مشورے شامل ہیں، روایات اس پہ شاہد ہیں، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں بھی، اور ان تینوں کی خلافتوں میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رہے بھی ہیں، مطمئن بھی تھے، اور ان کا تعاون بھی کرتے تھے۔ الزام کس کس پہ لگاؤ گے معاذ اللہ؟ اب رہی بات یہ، اچھا ان سے جب کہا جائے کہ اگر ان کی خلافت درست نہیں تھی تو اب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو یہ کہتے ہیں، روافظ یہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کرتے تھے، مطلب چھپاتے تھے، یعنی ظاہر کچھ کرتے تھے، اندرونی طور پہ وہ سیٹسفائی نہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از دس؟ اس طور پہ تو معاذ اللہ آپ دوسرا نام دے رہے ہو کہ حضرت علی میں معاذ اللہ منافقت تھی، ظاہر کچھ تھے باطن کچھ تھے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وہ کوئی اور علی، وہ تم رافضیوں کا علی ہوگا جو منافق ہوگا، ہمارا علی تو وہ ہے کہ ہم اس کے متعلق عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم اس علی سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ اگر ان کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی مل جائے نا جس کو، تو روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہو جائے گا۔ ہم سے پوچھو حضرت علی سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تمہارا علی ہے جو معادلہ منافق بھی ہے اور اس کے اندر یہ طبیعتیں پائی جاتی، یہ رافضیوں کا علی ہے، ہمارے علی تو ایسے نہیں تھے۔ ضمناً آئی تو کچھ بات کر کے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس پر کافی تفصیلات ہیں۔ اب یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں مشورہ شروع ہوئی کہ سرکار دو عالم کا نائب کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ ساری جماعت صحابہ موجود ہے، اس میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ جب اس پہ کلام شروع ہوا، آپس میں گفتگو شروع ہوئی، یہ سب کے سب جمع ہوئے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور وہاں پر یہ مشورہ شروع ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، اور اس مجمع میں سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے اور اجلہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس مجمع میں موجود۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، ابھی یہ خلافت کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی، انصاری کھڑے ہوئے صحابی، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شخص کو کوئی منصب عطا فرماتے، کوئی کسی کو عامل مقرر کرتے تھے، تو مہاجرین کے ساتھ کسی نہ کسی ایک انصاری کو بھی ساتھ کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم کا معمول تھا۔ لہٰذا
اب اگر جسے بھی خلیفہ بنایا جائے گا تو اگر وہ مہاجر ہوگا تو اس کے ساتھ ایک انصاری بھی ہوگا جسے خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. سرکار کی عادت کریمہ یہی تھی. انہوں نے جو اپنی رائے تھی وہ پیش کی. ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور ان کی رائے بھی ان سے بالکل ملتی جلتی تھی. انہوں نے بھی یہی بات کہی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے جو خطاب کیا اور یہ کہا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رسول کریم خود مہاجر تھے. سرکار دو عالم نے تو خود مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی نا. تو چونکہ سرکار مہاجر تھے لہٰذا خلیفۃ المسلمین بھی کوئی مہاجر ہوگا، اس مہاجر کا نائب بھی کوئی مہاجر ہوگا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام کر کے اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب تمہارے والی حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے. جیسے ہی آپ نے یہ تقریر فرمائی تو آپ کے ہاتھ پر فوری طور پر یعنی یہ بات کہی اور لوگوں کے دلوں میں بات جم گئی اور صحابہ نے بڑھ بڑھ کر سیدنا فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ نے بڑھ بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی. آپ سے بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا. لیکن ابو بکر صدیق ابو بکر ہیں. آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، وہاں جلوہ افروز ہو کر آپ نے مجمع پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم ترین صحابی حضرت زبیر موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ زبیر کہاں ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا جائے اور ہم دیکھیں کہ ان کی رائے کیا ہے. تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت ہوئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق صحابہ متفق ہیں تو آپ نے بھی بڑھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اس کے بعد پھر نظر فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ علی موجود نہیں ہے. علی کہاں ہے؟ اب انہیں بلایا جائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب کے شہزادے صاحبزادے، آپ رسول پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو بچانے میں میری مدد کریں گے. تو انہوں نے بھی حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ نے بھی حضرت زبیر کی طرح آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کی. یہ ہے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کہ یہ دم زدن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر رہے ہیں. اور آج کوئی معاذ اللہ حضرت علی سے محبت کا دعوے دار ہو کر یہ کہے کہ صدیق اکبر نے غصب کیا تھا، وہ تو معاذ اللہ حضرت علی پر الزام ڈالتا ہے کہ حضرت علی جسے خلیفۃ المسلمین تسلیم کریں آپ ان کے متعلق بکواسیں کرتے. تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کر کے آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا. تو یہ جو آپ کی خلافت کی سلیکشن ہے نا یا الیکشن ہے وہ اس طور پر ہوئی تھی اور تمامی صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر متفق تھے. مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں، کیا شاندار ارشاد ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، رسول پاک نے آپ کو آگے بڑھایا ہے. اے ابو بکر، جب رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ کو مسلح امامت پر، مسلح نبوت پر تو خود سرکار نے بڑھایا ہے نا، تو کس کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ آپ کو پیچھے کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول پاک نے ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پر جانے کا حکم فرمایا تھا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں نے وہ بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نماز پڑھا دی تھی. اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا وہ بھی سنی اور لوگوں میں باتیں مشہور تھیں. سرکار نے فرمایا لا یقبل اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس. ابو بکر، وہ یہ کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اور مسلمان ابو بکر سے ہی راضی ہوں گے کہ وہ نماز پڑھیں. یعنی اللہ کی بھی منشا یہی ہے کہ رسول پاک کے بعد اگر کوئی آپ کے مصلی پر کھڑا ہو تو وہ ابو بکر ہو. یہ خود سرکار فرمایا کرتے تھے. اب کیا رہ جاتا اس پر کلام کرنے کو. یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف.
اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی دیگر احادیث اور روایات سے بھی اشارتاً کنایتاً یہ بات ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلیفۃ المسلمین ہوں گے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ اب آئیے آیات قرآنی کی طرف کہ قرآن کی وہ کون سی آیتیں ہیں جن میں یہ اشارہ موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ ہوں گے۔ تو سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے متعلق علماء نے جن آیتوں سے استدلال کیا ہے، یعنی دلیل لی ہے، ان آیتوں میں سے ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے بھی پیارے ہوں گے، اس کے محبوب کے بھی پیارے ہوں گے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس قوم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے اصحاب ہیں کہ حضور پاک کی وفات کے بعد جب ایک تعداد تھی لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے تھے، اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہی تھی کہ آپ اسلام پہ قائم رہے اور وہ دشمنان اسلام سے جہاد فرمائے، کسی کی کوئی روح رعایت نہیں کی۔ تو آپ کی ان خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کہ جس کے متعلق قرآن کریم میں اشارہ دیا گیا وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس پر علماء اہل سنت کا جس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، اس طرح کی اور بھی قرآنی آیات ہیں جو آپ کی خلافت پر دلیل ہے۔ اور پھر ہم ہمارے علماء اہل سنت کا جس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کل مخلوق میں جو بشر ہیں ان سارے بشروں سے افضل ہیں، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس، سورج طلوع نہ ہوا، ولا غربت، نہ غروب ہوا، علی احد، کسی بھی شخص پر، سرکار فرماتے افضل من ابی بکر، کہ جو ابو بکر سے افضل ہو۔ آج تک ابو بکر سے افضل کسی بشر پہ نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا۔ حضرت ابو بکر کی افضلیت کا یہ حال ہے، سرکار خود فرمائے۔ اور پھر فرماتے الا ان یکون نبیا، سوائے یہ کہ نبوت کی خوبی وہ ابو بکر میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ساری خوبیاں حضرت ابو بکر میں جمع ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی سے ملتی جلتی اور بھی دیگر حدیث موجود۔ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یہ افضل الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری ہوگا، کذاب ہوگا اور ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ اور پھر حضرت مولا مشکل کشا کی بات سنیے، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، فرماتے ہیں کہ اس امت میں انبیاء کرام کے بعد کوئی سب سے بڑی خیر والے ہیں تو ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کہ نبیوں کے بعد اگر اس امت میں کوئی سب سے افضل شرف والے ہیں، بزرگی والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ دو شخصوں کا نام آپ نے ذکر کیا، ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت علی تو یہ فرمایا۔ اچھا، یہ جو آپ کا ارشاد ہے نا، فرمایا گیا یہ تواتر سے ثابت ہے، یعنی اس پر اتنی روایتیں ہیں کہ اس کا انکار ناممکن ہے۔ یہ خود مولا مشکل کشا یہ کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت سنیں، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ کون ہے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ مگر حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، ان سے جو بیٹے ہیں وہ حسنین کریمین۔ آپ کی ایک اور زوجہ اور بھی ایک سے زائد
کئی زوجہ تھیں شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر، ان میں ایک زوجہ وہ تھی کہ جن کے شہزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے. تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول پاک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عقائد عالم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا قال ابو بکر. حضرت علی نے کیا فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے. فرمایا حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے. میں نے پھر عرض کیا پھر ان کے بعد؟ قال عمر. حضرت علی فرماتے پھر عمر ہے. فرمایا پھر ان کے بعد؟ حضرت محمد بن حنفیہ سوال فرما رہے اور پھر کہتے ہیں اپنی کیفیت خشیت ان یقول عثمان، کہ مجھے لگا کہ اب حضرت علی حضرت عثمان کا نام لیں گے. محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال کر رہا ہوں، میں نے کہا سرکار کے پاس سب سے افضل کون؟ تو کہا کہ ابو بکر. ان کے بعد افضل کون؟ فرمایا عمر. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اب مجھے خیال ہوا کہ اب اگر میں پوچھوں گا ان کے بعد افضل کون، تو حضرت مولا مشکل کشا یہی فرمائیں گے کہ عثمان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. وہ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان کا کے متعلق پوچھا ہی نہیں، کہا کہ یہ افضل ہے پھر یہ افضل، ان کے بعد آپ افضل ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیں. آپ نے فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین. ارے میں تو مسلمین مردوں میں سے ایک مرد ہوں، مطلب میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. کہاں میرے لیے افضلیت ثابت کرتے ہو اور کہاں میرے لیے وہ فضائل ثابت کرتے ہو. یعنی آپ نے عاجزی بھی فرمائی. اور پھر بات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کی ہو، اگر ان کے اندر انکساری اور عاجزی نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی؟ اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی ظاہری حیات میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. صحابہ جب موجود ہوتے تھے سرکار دو عالم کی موجودگی میں بھی ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ یہ کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل و بہتر کسی کو نہ سمجھتے تھے، اور پھر ان کے بعد کسی کو افضل سمجھتے تھے تو وہ خود بیان کرتے ہیں. بخاری شریف میں حضرت عمر فرماتے ہیں، حدیث بخاری ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہم درمیانے صحابہ سب سے افضل ابو بکر کو جانتے تھے، ان کے بعد عمر کو جانتے تھے، ان کے بعد حضرت عثمان کو جانتے تھے. یہ تو صحابہ کرام کے درمیان کی جو کیفیات تھی، ان کی جو سوچ تھی، وہ اپنی سوچ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان حضرات کو افضل قرار دیتے تھے. پھر حضرت عثمان کے بعد ہم صحابہ کرام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے. ان تین کا بیان کیا بخاری شریف میں بھی اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے. تو وہاں ان صحابہ کرام عالم رضوان میں بھی یہ جو درجہ بدرجہ افضلیت کا تصور موجود تھا کہ سب سے افضل ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ اور بھی دیگر روایات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آپس میں یہ تصور رکھا کرتے تھے کہ افضل کون ہے. اسی لیے جب بھی خلافت کے حوالے سے ان شخصیات کا انتخاب ہوا تو صحابہ کرام فوری طور پہ جمع ہو گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ ان کے درمیان یہ تصور موجود تھا. یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت. اور پھر آپ کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، آپ کا سچا ہونا، اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیقات اور آپ جو صدیق ہیں اس کے متعلق جو روایات ہیں تو بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور پھر آپ سے یوں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد گرامی کسی مندر میں لے کر گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. تو ان کے پاس آپ تشریف لے گئے. والد گرامی کہتے ہیں کہ یہ معبود ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کیا اور جا کے ایک ایک سے آپ پوچھ رہے ہیں کب کہ ابھی آپ اسلام نہیں لائے ہیں، رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھا. جا کر ان بتوں سے پوچھتے ہیں کہ تو معبود ہے؟ اچھا تو اگر تو معبود ہے تو ٹھیک مجھے کھانا کھلا دیں. دوسرے سے جا کر کہتے ہیں کہ تو بھی معبود ہے، تو معبود ہے تو میرے لیے کپڑے کا انتظام کر. اور یوں جا کر کلام کرتے گویا کہ یہ اعتراض خود ہی قائم کرتے کہ تو کسی کام کرنے تو نکما ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا.
اور یوں کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق، یعنی اس دور میں بھی آپ کی معرفت کی یہ شان تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی اپنی معرفت عطا کی تھی کہ اس دور میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو باطلانے مطلب معبودان باطل ہیں ان کا رد فرمایا کرتے تھے. اور پھر بالآخر جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ملا تو یوں آغوش رحمت میں آ گئے. روایات میں ہے کہ آپ 38ویں مسلمان 38ویں نمبر پر آپ ہیں، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ آپ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو رسول پاک کی بارگاہ میں باصرار کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب ہمیں تبلیغ چھپ کر نہیں کھل کر کرنی چاہیے. یہ سیدنا صدیق اکبر ہی کا اصرار ہوا کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اب اگلی شخصیت کہ جو اسلام لائے، اچھا اس میں بھی روایات مختلف. ایک میں تو یہ ہے کہ آپ 39ویں تھے اور 40ویں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ان دو حضرات کے اسلام لانے کے بعد پھر جو اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، جو عروج حاصل ہوا، وہ قابل دید تھا کہ ان دونوں حضرات نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگویں کی اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم اعلانیہ تبلیغ کریں گے. اور پھر جب اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع، اگرچہ آزمائشیں بہت آئیں لیکن اس کے بعد سے جو اسلام نے ترقی کی ہے تو آج تک پوری دنیا میں جو شجر اسلام کی آبیاری ہے اور شجر اسلام لہلاتا نظر آ رہا ہے، یقیناً صحابہ کرام عالم رضوان کی جرت کا یہ پھل ہے جو ہمیں نظر آئے. اور ساتھ میں تائید رسول شامل ہوا کرتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے کے حوالے سے بات آئی ہے. ضمناً تو میں واقعہ عرض کروں کہ آپ صدیق کب سے کہلائے؟ ابتدائے اسلام ہی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار و مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بدگوئی کرتے تھے، جس سے سرکار کے دل مبارک قلب مبارک پر وہ باتیں بڑی شاق گزرتی. تو ان دنوں سرکار کی کیفیت تبدیل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی دلجوئی فرمائی اور آپ کو معراج میں بلایا. پورا واقعہ معراج ظہور پذیر ہوا. اس کے بعد رسول پاک صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف لا کر آپ نے واقعہ معراج کو بیان کیا. اس میں ہی روایات موجود ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے کہ سرکار کے واقعہ معراج کو سن کر مرتد ہو گئے، انکار کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ سرکار دو عالم کا ایک معجزہ تھا. تو لوگ انکاری ہو گئے. اب جب لوگ انکاری ہوئے، لوگوں میں تردد ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ باتیں سن سن کر لوگ حیرت میں تھے کہ یہ کیا، یہ کیسا واقعہ ظہور پذیر ہو. یہ اور بات ہے کہ زبان مصطفیٰ سے سن کر انکاری نہیں ہو رہے تھے، جو انکاری ہوئے ایک مختصر سی جماعت تھی وہ مرتد بھی ہوئے. لیکن چونکہ اس طرح کی کیفیت بنی تو کفار اور مشرکین اور منافقین نے آپس میں مشورہ کیا. نئے ابو بکر اسلام لائے ہیں، چلو ہم ابو بکر کو اسلام سے برگشتہ کر دیتے، اسلام سے پھیر دیتے. تو یہ دروازے پر پہنچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے، اور دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہتے ہیں، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے. کون ہیں آپ؟ بتایا کہ ہم تو سرداران عرب ہیں. آپ سمجھ گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ باہر نکلے تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے. سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا تو یہ لوگ، اب حدیث مبارک میں بھی کیسے لطیف اشارے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر سوال کریں ہم؟ تو آپ نے فرمایا پوچھو. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے دعوے کرے اور دعویٰ یہ ہو کہ میں نے ایک لمحے کے بھی مختصر، اس سے بھی مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، مسجد اقصیٰ میں جا کر میں نے نبیوں کی امامت کی، پھر میرا آسمانی سفر شروع ہوا، میں نے جنت و دوزخ کی سیر کی، اللہ کا دیدار کیا، لوٹ بھی آیا دم زدن میں ایک مختصر سے لمحے میں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے اسے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ روحانی فیض حاصل تھا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ انکار نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو یہ کس نے کہی؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو کہا کہ تمہارے صاحب کہہ رہے. تمہارے صاحب نام نہیں لیا، تمہارے صاحب کہہ رہے. کہا میرے آقا دو عالم فرما رہے ہیں. تو کہا ہاں وہی یہ بات کہہ رہے ہیں. مطلب یہ اس لیے کہہ رہے تھے اس انداز میں کہ شاید ہم سے سن کر ابھی حضرت ابوبکر صدیق انکار کر دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا ہاں اگر تمہیں اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں ہے تو چلو اس وقت مسجد میں بیٹھ کر وہ یہی گفتگو کر رہے ہیں.
وہ یہی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اگلے جملے یہ تھے کہ اگر سرکار دو عالم نے ایسا فرمایا ہے، میرے آقا یہ فرما رہے ہیں، تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، سرکار تو بالکل سچ ہی فرمائیں گے۔ کہا کہ ہم نے تو زبانی سنا ہے سرکار دو عالم کی، یعنی محمد کی زبانی ہم نے سنا ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، تم ہماری زبانی سن رہے ہیں، تم اقرار کر رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے جملے یہ تھے، اللہ اکبر، آپ فرماتے تم تو اس واقعے معراج کا ذکر مجھ سے کر رہے ہو، میں تو اس رسول کے کہے سے میں نے تو اللہ کو تسلیم کیا، اس محمد کے کہے سے میں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دروازہ بند کیا، غسل فرمایا، اور پھر اپنے آپ کو تیار کیا، یوں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دیوانہ وار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ واقعہ معراج بیان فرمائیں۔ سرکار دو عالم واقعہ معراج بیان کرتے رہے اور صدیق اکبر ہر جملے پہ کہتے رہے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، سرکار آپ نے سچ فرمایا۔ پورے واقعہ معراج کی تصدیق کی، جو ابو بکر پہلے ابو بکر تھے اب صدیق بن چکے تھے۔ واقعہ معراج کی تصدیق نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، اور صدیق کے معنی ہی ہوتے سب سے بڑا سچا، اللہ، تب سے آپ صدیق اکبر ہوئے، اور صدیق بھی اکبر، اکبر یعنی بڑا صدیق۔ اس کے علاوہ آپ کے جو القابات میں سے ایک لقب ہے عتیق ہونا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی ان کے لیے نا، کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لقب کا استعمال کیا اپنے شعر میں، کیا گنبد خضرا کی زیارت آپ کرتے ہیں، یہ سامنے رہا گنبد خضرا کا نقش، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، قبہ کہتے ہیں گنبد کو، اس میں کون ہے؟ محبوب رب عرش، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سرکار کے پہلو ہی میں جو دو اور شخصیات جلوہ افروز ہیں، ایک عتیق ہیں ایک عمر ہے۔ تو عتیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد وصال بھی انہیں اپنا یوں قرب عطا فرمائے، اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سے متعلق، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کی کچھ راتوں میں کی گئی ایسی نیکیاں ہیں نا، کہ وہ نیکی ایسی ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات میں کی گئی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ نیکی کیا تھی؟ وہ ہجرت کی رات جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، غار ثور میں جا کے جو قیام کیا، اور اس قیام میں جو مشقتیں اٹھائیں، اور جب تک قیام رہا اس میں جو آپ نے مشقتیں آزمائشیں جھیلی ہیں، ان مشقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کی وہ ایک نیکی نا میری زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اختیار کیا، مولا مشکل کشا سے کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹیں اور صبح اٹھیں امانتیں تقسیم کریں، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اب آپ کے کئی معجزات کا ظہور ہوا، یوں تو سرکار دو عالم کے اپنے مقدس کمرے کے باہر کفار و مشرکین موجود تھے، وہ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ محمد عربی نکلیں تو ہم پر قاتلانہ حملہ کریں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اپنی مشت مبارک میں مٹھی میں خاک لی اور ان کفار و مشرکین کے چہروں پر ڈالی، اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو خاک کا پڑنا تھا کہ وہ کفار و مشرکین اندھے ہو گئے، اور پھر رسول پاک نے ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اب قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، وہ یہ اب کہ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب رسول پاک نے اپنے دوست اپنے صاحب سے فرمایا کیا، لا تحزن، نہ ڈر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو حزن کیا تھا، غم کیا تھا، تو آپ نے فرمایا غم اسی بات کا تھا کہ اگر ابو بکر ان کفار و مشرکین کے حملوں کی زد میں آتا تو ابو بکر تنہا ہوتا، اگر وہ رسول پاک پر حملہ کر دیتے تو رسول پاک کے ذریعے تو بے شماروں کو ہدایت اور رشد حاصل ہونے والی تھی، ہدایت حاصل ہونے والی تھی، وہ سلسلہ رک جاتا،
تو مجھے غم اور ڈر اس بات کا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرکار دو عالم پر حملہ کر دے. تو اس وقت سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا ابو بکر لا تحزن، مت ڈر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ. یہی وہ آیت کریمہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابی صدیق اکبر کی صحابیت کو قطعی کرتی ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے لصاحبہ، ان کو صحابی کہا. جو قرآن کوئی صحابی کا صحابیت کا انکار کرے تو قرآن کی نص قطعی کا انکار کرے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اس کی برکت یہ ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کی برکت جو قرآن کریم میں بیان ہوئی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ اکبر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، سکون کی کیفیت طاری ہوگی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وَأَيَّدَهُ بِجُلُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اللہ اکبر. اور یہ کہ ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی کہ جو تم نے نہیں دیکھا. فرشتوں کی فوجیں تھیں جو ان کی مدد کے لیے آئیں. اب وہ بھی غور کریں، غار ثور میں جانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو اٹھایا ہوا. یہ بھی شان ہے. اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے ایک مرتبہ سرکار نے ارادہ فرمایا، خانہ کعبہ کی چھت پر بت رکھے ہوئے تھے. سرکار نے چاہا کہ ان بتوں کو گرا دیا جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ابو بکر میرے دوش پر، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، ان بتوں کو گرا دو. اچھا، اس سے پہلے حضرت علی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا جانی کہ سرکار ان بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ کا دست اقدس وہ بتوں تک پہنچے گا، آپ بتوں کو توڑ دیں. سرکار دو عالم نے اس وقت فرمایا تھا اے علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے. آپ نے منع فرمایا اور کہا علی آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیں. سرکار نے اپنے کندھوں پر حضرت علی کو بلند کیا. تو اس سے متعلق بھی روایات ہے کہ لوگوں نے حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ جب سرکار دو عالم نے آپ کو اپنے دوش اقدس پر بلند کیا تھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کندھوں پر میں سوار ہو کے جب بلند ہوا تو مجھ سے ملائے اعلیٰ تک آسمانوں کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو مجھ پہ چھپی ہوئی ہو، سب کچھ مجھ پہ ظاہر تھا. اللہ اکبر. سرکار نے ایسا بلند کیا تھا. اس سے بھی ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے سرکار دو عالم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم نے علی سے فرمایا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہیں جب صدیق اکبر کی ایک خواہش ہوئی کہ سرکار چونکہ کفار و مشرکین ہمارے پیچھے آئیں گے، دو حضرات کا کسی راہ سے گزرنا تو جو ان کا نقش پا ہوگا، پیروں کا نشان یہ بتا دے گا کہ دونوں کس طرف گئے ہیں. تو آپ یوں کریں کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں تنہا چلوں گا تو لوگوں کے درمیان سے یہ شک نکل جائے گا، چونکہ سب کو پتا ہے کہ ہجرت دو شخصوں نے کی ہے اور جب دو کے پیروں کے نشان ملیں گے تو وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے. تو سرکار آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. ابو بکر نے عرض کی اور آقا دو عالم نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم ان کے کندھوں پر سوار ہوگا. تو یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر سرکار دو عالم کا کوئی اول خلیفہ بننے کا مستحق تھا، طاقت تھی، خوبی تھی، اس کے اندر خصوصیات تھیں، تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر غور فرمائیں کہ غار ثور کے دہانے پر پہنچے صدیق اکبر اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ چونکہ یہ غار ہے بڑا پرانا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں غار کے اندر داخل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ کوئی موذی شے ہو جو آپ کو اذیت پہنچائے. سرکار اجازت دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے طالب ہوئے، غار میں داخل ہوئے، سب کچھ جو صفائی کرنی تھی وہ کی. پھر دیکھا سوراخ بہت سارے، روایت مشہور ہے تو سوراخ کو آپ نے اپنی چادر مبارکہ یا آپ کے پاس جو بھی کپڑا تھا اس کو پھاڑ کر اپنے سوراخوں کو بند کیا. پھر یہ ہوا کہ کپڑے نہ رہ گئے، سوراخ باقی. آپ کیا کر دیں؟ سرکار دو عالم کو مزید منتظر تو نہ رکھ سکتے تھے. عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. چونکہ سفر ہوا تھا، وقت ساعتیں بھی شب کی تھیں، رات کی تھی، کچھ نیند کی کیفیت تھی. صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھی، تشریف فرما ہوں،
اور عرض کہتے یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں. کیا نمازا تھا نا سرکار دو عالم نے. زانوے صدیق پر سرکار دو عالم کا سر اقدس, اور پھر سرکار دو عالم نے اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ آنکھیں بند کیا ہوئی تھی یاد رکھیے, عقیدہ یاد رکھیں. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے اور بات احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم سو جائیں غفلت کی نیند تو ہمارا وضو جاتا رہے گا. نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. سرکار دو عالم کے سونے سے آپ کا وضو نہیں جاتا. انبیاء کرام کے سونے سے ان کا وضو نہیں جاتا, اس لیے کہ ان کا سونا غفلت کا سونا ہوتا ہی نہیں ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر ان کی روح بھی بیدار ہوتی ہے, اور جسمانی طور پر بھی وہ نیند نہیں سوتے کہ جو وضو کو توڑ دے. سرکار دو عالم نے آنکھیں بند کی ہیں. آنکھ کیا بند کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا امتحان ہے. وہ امتحان کیا تھا سرکار دو عالم پر؟ تو ہر بات ظاہر تھی نا. امتحان کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ برسوں سے ایک سانپ منتظر تھا. اب اس پر بہت کلام ہے, لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی سرکار دو عالم کے دیدار کی تڑپ لے کر آ کر اندر بیٹھا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم کبھی اس غار میں تشریف لائیں گے تو نکل کر سرکار کی زیارت کریں گے. مگر ایک عاشق نے رکاوٹ کھڑی کر دی, ایڑی لگا دی. تو پہلے تو اس نے آ کر ٹچ کیا کہ آپ ایڑی ہٹا دیں تو میں دیدار کر دوں. ایڑی ہٹاتے کیسے کہ جس پیر کی ایڑی لگائی تھی اسی زانو پہ سرکار دو عالم نے اپنا سر اقدس رکھا ہوا تھا. ہٹاتے کیسے؟ تو ہٹایا نہیں, حتیٰ کہ سانپ نے ڈس لیا. سانپ کے ڈسنے سے زہر سرایت کر گیا. اب پھر روایت اس بات کی شاہد ہے کہ اس درد اتنا شدید تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی مقدس چشمان کرم سے آنسو نکلے. زہر کیسا رہا ہوگا اللہ. سانپ کا زہر تو ہم صرف سنتے ہی ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, مگر بہت شدید ہوتا, ناقابل برداشت ہوتا. تو اس زہر کے اثر کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اور آنسوؤں کی معراج کہ وہ زمین پہ نہیں آئے, رخسار مصطفیٰ پر گرے, یعنی ان کی بھی معراج ہو گئی. سرکار کے رخسار مبارک پر گرنا تھا کہ سرکار نے آنکھ کھولی. فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی موذی شے ہے اس کے اندر. اس نے کاٹ لیا. سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا. درد جاتا رہا اور یوں ہو گیا گویا کہ سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. مگر صدیق اکبر اپنی جان تو دے چکے تھے, جان قربان کر دی نا. انہیں پتہ ہے اندر موذی شے ہے, اور موذی چاہیں اگر وہ بچھو ہوتا ہے کہ سانپ ہوتا ہے, دونوں کا زہر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. مگر صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سانپ سے کٹوا تو لیا, سرکار کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں نا, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی نے اپنی نماز قضا کر دی, لیکن یا رسول اللہ آپ کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا. ایک واقعہ مقام صحابہ کا, چلے اس کو کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. یہاں تو صدیق اکبر نے جان قربان کر دی, اور فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان کی حفاظت کی بات آ جائے تو شراب پینا اور خنزیر کے گوشت کو کھانا بھی وقتی طور پر ضرورتاً اس وقت حلال ہو جاتا ہے حالت اضطرار میں. وہاں جان بچانا فرض ہوتا ہے, یعنی جان کا بچانا اتنا ضروری. کوئی کہہ دے کہ شراب کا ایک گلاس پی ورنہ تجھے مار دوں گا, ظن غالب ہے کہ یہ واقعی مار گزرے گا, تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس وقت بندہ شراب پی دے, جان بچائے. خنزیر کا گوشت کھلائے, کہیں نہیں کھائے گا تو مار دوں گا, تو حکم یہ ہے کہ کھا لے اور جان بچائے. جان کا بچانا سارے فرائض میں اہم ترین ہے. لیکن غور کیجئے, جس جان کو بچانے کے لیے شریعت اتنی رخصت دیتی ہے, اس جان کو فقط سرکار کی نیند پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق قربان کر رہے ہیں, فقط سرکار کی نیند پر. کیوں کہ اگر زانو ہلتے ہیں تو سرکار دو عالم آنکھ کھول دیں گے اور سرکار کی نیند میں خلل آ جائے گا. اور ابو بکر کی کے دل میں جو محبت ہے نا, اس محبت کو, اس عشق کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ سرکار کی نیند میں خلل آئے, تو اپنی جان قربان کر دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اب سنیے اے اہل سنت, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو بات کہہ رہے ہیں نا, اس سے انشاءاللہ کہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں جو عشق رسول ہے وہ فزوں ہوگا, ترقی کرے گا, ناز ہوگا ہمیں اپنے آپ پر. فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان عطا فرما دی, لعاب دہن لگا کہ آپ کو شفا مل گئی.
ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. حضرت علی کے لیے سرکار نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا. تو دونوں کا امتحان ہوا, ایک نے نماز قضا کی, ایک نے جان قربان کی. سرکار کی عنایتیں یہ ہوئیں کہ جس کی قضا ہوئی تھی اس نے ایسی ادا کی کہ روئے زمین پر آج تک ویسی کسی نے ادا کی ہی نہیں ہے. بتائیں کوئی ایک ایسا انسان کہ جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا ہو سوائے مولا مشکل کشا کے. سرکار نے اپنے اس عاشق صادق کی اس ادا پر جو نوازش فرمائی وہ ایسی یونیک فرما دی کہ سوائے علی کے کسی اور کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو شرف عطا کی, لعاب دین سے جو آپ کو جان عطا کی ہے, یہ بھی صدیق اکبر کی شان. تو فرماتے اعلیٰ حضرت کہ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یا رسول اللہ آپ کو شاک نے جو کرنا تھا تو کر ہی دیا تھا. اب فرماتے ہیں, اب سنو کنکلوژن, وہ یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. جو بھی فرائض ہے, جان کا بچانا ہو کہ نماز کا قضا کرنا ہو یا دیگر جتنے فرائض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو کچھ بھی ہے, یہ سب فروع ہیں. فروع کب؟ جب اس کے مد مقابل اصل آیا. اور اصل کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاج پر کی ہے کہ اس کی بندگی کرو, اس کی پیروی کرو. اس کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوئی نماز قضا بھی ہوتی ہو تو وہ قضا نہیں ہے. اگر پیروی مصطفیٰ میں ہے تو یہ قضا تم کو وہ مقام دلا دے گی کہ تم زمانے میں ممتاز ہو جاؤ گے جیسے حضرت علی ممتاز ہو گئے. اس وقت تم جان دو گے نا, جبکہ جان بچانا فرض تھا, لیکن رسول پاک کے لیے جان دو گے تو ایسے ممتاز ہو جاؤ گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو امتیازی شان ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل ہی نہیں. یہ سرکار کی عنایت ہے. اللہ اکبر. یہی ہم اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم کتنی ہی عبادتیں کریں, تقویٰ پرہیزگاری, ہمیں ناز اپنی عبادتوں پر نہیں ہے. ناز ہے تو فقط نسبت مصطفیٰ پر ہے. یہی حضرت ابوبکر صدیق. اب بات آئی ہے تو میں بھی جو باتیں میرے ذہن میں ہیں میں بیان کروں تو کم سے کم ابھی اور 1 گھنٹہ بیان ہوگا. المختصر چونکہ مکمل کرنا ہے, وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی احادیث ابھی میرے ذہن میں ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, وہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب تھا, 4 وجوہات بیان کی جاتی ہیں آپ کی کہ آپ کے وصال کی وجہ کیا بنی. ایک بیان کی جاتی ہے کہ عمر مبارک طویل ہو گئی تھی اور چونکہ ضعیف العمری کی طرف پہنچ گئے تھے تو کوئی امراض لاحق ہو گئے جو آپ کے وصال کا سبب بنے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد چونکہ ایسے عاشق صادق تھے کہ اندر ہی اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی فرقت و جدائی کھائی جا رہی تھی. تو اسی میں آپ نڈھال ہوتے گئے, کمزور ہوتے گئے, حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ غار ثور میں جس سانپ نے کاٹا تھا وہی زہر عود کر کے لوٹ کر کے آیا تھا, وہی سبب بنا تھا سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر کی دعوت کی گئی تھی, ساتھ میں ایک اور صاحب تھے, اور ان دونوں کو بالکل یعنی تیاری کے ساتھ میں زہر دیا گیا تھا. جو زہر اس وقت تو اس نے کوئی خاصا اثر نہیں کیا, مگر وہ زہر کا اثر اتنا آہستہ آہستہ آپ پر طاری ہوا کہ وہی وجہ بنی آپ کے وصال کی. لیکن جو سب سے زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مرض لاحق ہوا تھا, اور جس مرض کے شدت پکڑنے کی وجہ سے آپ کا وصال ظاہری ہوا. آپ نے وصیت یہ فرمائی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لاش کو لینا اور بارگاہ رسالت میں یوں لے جانا کہ سرکار کے مواجہ پر رکھ دینا, اور مواجہ پر رکھ کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر دربار ہے. اتنا کہنا, سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابو بکر حاضر دربار ہے. اگر سرکار کے مواجہ کا دروازہ خود بخود کھل جائے نا تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع کے کسی گوشے میں دفن کر دینا. یہ آپ کی وصیت تھی. آپ کا وصال ہو گیا, غسل دیا گیا, جنازہ تیار ہوا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے قریب لا کر جنازہ رکھا گیا. سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر دربار ہے. سوچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا مقام کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر حاضر دربار ہے, سرکار دو عالم کے روضہ مقدس کا دروازہ خود بخود کھلا, اور کیا آواز آئی, ادخل الحبیب الی الحبیب,
فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، اس حبیب کو، اس دوست سے ملا دو کہ یہ دوست بھی اپنے اس دوست سے ملنے کا مشتاق ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس حبیب سے ملیں. اللہ اکبر، لاؤ اسے میرے پہلو میں دفن کر دو. اور یوں صدیق اکبر کو سرکار دو عالم کے پہلو میں دفن کر دیا. تو نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے. ارے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. پہلو میں سلا کر سرکار نے یہ شرف عطا کیا کہ سرکار فرماتے روز محشر جب میں اپنی قبر مقدس سے اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اور ان دونوں شخصیات کے ساتھ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں حشر کے میدان میں تشریف لاؤں گا. اس وقت لوگ دیکھیں گے ان دو حضرات کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لوگ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم تو ان کو شاق ہیں نا، تو ہم تو شان سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہماری یہ محبت سلامت رکھیں اور ان کی محبتوں میں اللہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین وما علینا الا البلاغ المبین.